کاش زہرا کے نغمے وہ مرتے دم لب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان حیض اور استحاضہ کے بارے میں، اور حیض اور استحاضہ میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیل بیان کی جائے گی۔ حیض جو ہے یہ بالغہ عورت کو آتا ہے ہر ماہ کے بعد، اس کو حیض کہتے ہیں، اور اس کی کم سے کم مدت جو ہے 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اور اگر 1 دن یا 2 دن آیا اور پھر تیسرے دن آیا ہی نہیں تو یہ علامت یہ ہے کہ یہ حیض کا خون نہیں ہوگا، یہ بیماری کا خون ہوگا۔ اور چاہے یہ حیض کے ہی دنوں میں ہو لیکن کم سے کم 3 دن آنا اس کے لیے شرط ہے۔ اگر یہ 3 سے 10 دن تک گیا تو پھر یہ حیض شمار ہوگا، تو پھر اگر وہ 10 دن سے زیادہ آئے گا تو پھر یہ حیض شمار نہیں ہوگا بلکہ بیماری کا خون ہوگا۔ اور جو 3 دن سے کم آیا یا 10 دن سے زیادہ آیا تو ان دونوں صورتوں میں یہ حیض شمار نہیں ہوگا بلکہ یہ بیماری کا خون ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض کا شمار نہیں ہوگا بلکہ بیماری کا خون ہوگا۔ اور اگر ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل ضائع ہو گیا ہے تو پھر الگ مسئلہ ہوگا، ورنہ اگر حمل ہو گیا تو اس کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض کا شمار نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ کا خون ہوگا، یعنی بیماری کا وہ خون ہوگا۔ کیونکہ حمل ٹھہرنے کے بعد رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ حیض کا شمار نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ اور جو بیماری کا خون ہوتا ہے اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں، یعنی بیماری کا خون۔ اور جو حمل کے دوران آیا ہوگا وہ بھی استحاضہ کا خون ہوگا، اور جو 3 دن سے کم آئے گا وہ بھی استحاضہ کا خون آئے گا، اور جو 10 دن سے زیادہ آئے گا وہ بھی استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوگا۔ اور حیض جو ہے یہ صرف بالغہ عورت کو آتا ہے، اور بلوغت کی کم سے کم عمر جو ہے وہ 9 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 15 سال ہے۔ اور اگر 9ویں سال میں ہی خون آ گیا تو پھر یہ بالغہ ہو گئی اور یہ حیض کا خون شمار ہوگا۔ اور اگر 9 اور 15 سال کی عمر کے درمیان بھی خون کوئی بھی آثار نظر نہیں آئے تو پھر اس صورت میں بعد میں اس کو بالغہ قرار دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر 9 سال سے پہلے خون آیا، 9 سال سے اگر پہلے خون آیا تو وہ بھی استحاضہ یعنی بیماری کا ہی خون ہوگا۔ اور فقہائے کرام نے ایک مدت لکھی ہے کہ جب عورت اس مدت کو پہنچے گی تو حیض آنا بند ہو جائے گا، اس کو بولتے ہیں سن آیاس یعنی مایوس ہونا، یعنی اس عورت کو آئسہ یعنی مایوس ہونے والی عورت کہتے ہیں۔ اور اس کی عمر فقہائے کرام نے 55 سال لکھی ہے، یعنی اس کے بعد حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور اگر 55 سال کی عمر کے بعد خون آیا تو پھر بھی یہ حیض ہی شمار ہوگا، اور وہ خون سرخ کلر کا ہوگا تو اس صورت میں وہ حیض شمار ہوگا۔ اور اگر جس رنگ کا پہلے خون آتا تھا اس عورت کو 55 سال کی عمر کے بعد بھی اسی کلر کا بھی اگر آ گیا تو اس صورت میں بھی وہ حیض کا ہی خون شمار ہوگا۔ اس کی مکمل تفصیل یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حمل کے دوران آیا یا 3 دن سے کم آیا یا 10 دن سے زیادہ آیا یا سن ایاس کے بعد آیا یعنی 55 سال کی عمر کے بعد خون آیا یا 9 سال سے پہلے آیا تو بھی، اور اگر 55 سال کی عمر کے بعد بھی جیسے سرخ کلر کا نہ ہو یا ایسا کلر جو پہلے اس کو حیض کے دنوں میں آتا تھا خون اس کلر کا بھی نہ ہو تو ان صورتوں میں بیماری کا خون ہوگا یعنی استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ اور حیض کے جو ہے وہ 6 رنگ بیان کیے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ سیاہ ہے، دوسرا سرخ کلر، تیسرا سبز، اور چوتھا جو ہے زرد کلر کا، اور 5واں مٹیالہ کلر کا، اور چھٹا جو ہے وہ گدلے کلر کا ہوگا۔ اور ایک خاص مسئلہ یہ تھا کہ عورتیں جو خاص ایام میں
پیڈز وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو یہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ ہاں، پیڈز وغیرہ استعمال کرنا بالکل جائز ہے، لیکن ان کو ضائع کرنا اس طرح نہیں کہ مطلب شریعام پھینک دینا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ان کو پھینکنے کا یہ طریقہ ہے کہ کسی تھیلی، شاپر، کاغذ وغیرہ میں لپیٹ کر تو کوڑا کرکٹ والے ڈسٹ بین میں پھینک دیا جائے، یا باہر کہیں تھیلی وغیرہ میں ڈال کر پھینک دیا جائے، تو اس سے گناہ سے آپ بچ سکیں گی۔ باقی پیڈز وغیرہ کا استعمال کرنا یہ جائز ہے، اس کو استعمال کر